معاف کرنے سے انسان کو اللہ تعالیٰ کتنا عظیم مرتبہ عطا فرماتا ہے، اس کا کیا مقام ہوتا ہے، معاف کرنے والا کتنی عزت حاصل کرتا ہے۔ یہ حدیث پاک صحیح مسلم میں 2588 نمبر حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ خیرات کرنے والا انسان جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال میں کمی نہیں آنے دیتا۔ جو اللہ کے رستے میں دیتا ہے، جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے، غریبوں پر، مدارس مساجد پر خرچ کرتا ہے، عزیز و اقارب والدین پر خرچ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے کمی نہیں دیتا، اس کا مال کم نہیں ہوتا اور بڑھاتا ہے، برکت ڈالتا ہے۔ وَمَا زَادَ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ زیادہ کرتا ہے عبدن اپنے بندے کی، بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، اس کی عزت کو زیادہ کرتا ہے جب وہ معاف کرتا ہے۔ جو معاف کرتا ہے اس کی عزت پامال نہیں ہونے دیتا، اس کی عزت کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ یہ ایسا عمل ہے جو انسان کو عزت اور فوقیت، برتری، احترام، اس کا مقام و مرتبہ بلند کرتا ہے۔ اور دوسری حدیث پاک اللہ تعالیٰ کو ایسے انسان کتنے پسند ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث، مسلم شریف کی حدیث پاک، آپ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ، فرمایا اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں نرمی کو پسند کرتا ہے۔ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ آسانیاں، نرمی، اور خود بھی اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، نرمی کرنے والا ہے، تو ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے جو نرم مزاج ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا من لا یرحم الناس لا یرحمہ اللہ، ایسا انسان جو سخت دل ہو، جو ظالم ہو، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ جو دوسروں پر رحم کرتا ہے اللہ بھی اسے آسانیاں دیتا ہے، معاف کرتا ہے، اس پر رحم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشورى میں ارشاد فرمایا الذین، وہ لوگ، یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، جو لوگ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، وہ لوگ جو کبیرہ گناہوں سے بچنے والے، فحاشی سے بچنے والے، وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب انہیں غصہ آ جاتا ہے تو اپنے غصے پر کنٹرول کرتے ہیں اور معاف کر دینے والے ہیں۔ وہ لوگ، ایسے لوگ جو معاف کر دینے والے، غصے کو قابو کرنے والے، ایسے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے بڑے انعامات اور عظیم درجے جنت میں رکھے ہوئے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا یہ ایسا عمل ہے جو انسان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات دلواتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے، معاف کرنے والوں سے محبت فرمائے گا۔ اور دوسری حدیث پاک ہے اور آیت مبارکہ میں سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، فرمایا اے لوگو تمہیں چاہیے کہ ایک دوسرے کو معاف کر دو، تمہیں چاہیے کہ صلح درگزر کرو، برداشت کرو، معاف کر دو اپنے بھائیوں کو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ الا تحبون ان یغفر اللہ، کیا تم ایسا نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ محبت کرے اور تمہیں بھی معاف کر دے؟ یعنی تم لوگوں کو معاف کرو تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا، تم لوگوں سے درگزر کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں سے درگزر کرے گا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ یہ دعا مانگا کرتے تھے
اللہم انک عفو کریم، اے اللہ تو کریم ہے اور درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا ہے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو، اور اسی کو پسند کرتا ہے تو، معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، درگزر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ فاعف عنا، یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ پسندیدہ عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی ان لفظوں سے تعریف کرتے اور پھر یہی کچھ مانگتے، یا اللہ معاف کر دے۔ معافی سے انسان کو کتنی عزت آخرت میں، قبر میں اور دنیا میں ملتی ہے۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ جو معاف کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بھی معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا۔ ایسے لوگوں کو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، بخش دے گا، فرمائے گا تو نے میرے فلاں بندے پر احسان کیا تھا، یہ تیرا احسان تھا کہ تو نے اسے معاف کر دیا، جا آج میں نے تجھ پر احسان کیا، میں نے تجھ کو اپنی رحمت میں داخل کر دیا، معاف کر دیا ہے۔